اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربہم یرہبون واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفۃ قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ سورۃ الاعراف کا یہ رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع میں بات ذکر کی گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر اللہ کے حکم سے تورات لینے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو پیچھے سے سامری نے فرعونیوں کے زیورات گلا کر بچھڑا بنا دیا اور کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا خدا بھی ہے۔ موسیٰ بھول کر طور پہ چلا گیا تو بچھڑے کی پوجا شروع کی انہوں نے، تو 3 جماعتیں بن گئی تھیں۔ ایک وہ جس نے بچھڑے کی پوجا کی، جاہل لوگ جن کو موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے کہا تھا انکم قوم تجہلون۔ ایک وہ تھے کہ جو شروع میں تو ان کے کہنے میں آ گئے، پھر انہیں احساس ہوا یہ تو بہت غلط کام ہے، توبہ کی، انہوں نے معافی مانگی، جس کا ذکر بھی پچھلے رکوع میں آ چکا ہے۔ اور تیسری جماعت وہ تھی جس نے روکا ان کو اس بت پرستی سے جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ تو 3 جماعتیں بنی تھیں، ان کی کچھ تفصیلات پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکی ہیں۔ وہیں یہ حکم بھی گزرا کہ اب ان کی توبہ کی ایک ہی صورت ہے کہ جن جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور توبہ نہیں کی تھی، موسیٰ علیہ السلام واپس آ چکے ہیں، تو اب ان کی سزا یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ان کو قتل کرو۔ تمہاری توبہ کا ایک ہی راستہ ہے کہ جس نے بھی یہ شرک اور کفر کا کام کیا ہے وہ اب زندہ نہیں رہے گا۔ اس میں انتہا درجے کی غلامانہ ذہنیت پائی جاتی ہے۔ وہ اگر زندہ رہے گا تو پھر یہی حرکت کرے گا۔ آخرت کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دنیا میں ان کو سخت ترین سزا دی جائے۔ شرک اور کفر بہت بڑا ظلم ہے۔ اب اتنے بڑے انعام ہونے کے باوجود
کہ غلامی سے آزادی دلائی فرعون کے نظام سے، اور پھر جب یہاں آئے تو یہاں آ کر پھر وہی بت پرستی اور غلامی کی حالت پیدا ہو گئی۔ اب اگر یہ بنی اسرائیل میں رہیں گے تو اگلی آنے والی نسل کو بھی خراب کریں گے، اس لیے اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دنیا میں زندہ چھوڑا جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی تھی ان کو معاف کر دیا گیا، اور انہی سے کہا گیا کہ اپنے ان لوگوں کو قتل کرو۔ قرآن حکیم نے اس کا یہاں تذکرہ کیا ہے، ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو خدا بنایا تھا، سینالہم غضب من ربہم، عن قریب ان کو ان کے رب کا غضب پہنچے گا، مالا اعلیٰ اور ذات باری تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوگا، اور یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اگر تم واقعی آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو توبو، تمہاری توبہ یہی ہے کہ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور جب اللہ کا غضب کسی قوم پر آتا ہے تو اسے ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے انعامات ہونے کے باوجود، اسلام کی نعمت قبول کر لینے کے باوجود پھر کفر اور شرک میں مبتلا ہونا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے دنیا کی بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ اور اللہ پاک نے پھر قاعدہ اور ضابطہ بھی بتلا دیا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، جو جھوٹا بہتان لگانے والے ہیں ان پر ہم اسی طریقے سے سزا دیتے ہیں، اور وہ بھی اللہ پر، کہ یہ دعویٰ کرنا کہ موسیٰ بھول گیا خدا کو اور یہ تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے، کتنا بڑا الزام اور بہتان تراشی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کی ذلت اور رسوائی تو سامری کے لیے یہ ہوئی جس کی تفصیلات آگے سورۃ طٰہٰ میں بیان کی ہیں، کہ وہ جس نے بچھڑا تو اس لیے بنایا تھا کہ یہ قوم بجائے موسیٰ کے میرے ساتھ وابستہ ہو جائے، نوجوانوں کی اس اجتماعیت پر خود حکمرانی چاہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرتا تھا، خلافت کا دعوے دار تھا، حکومت کا مطالبہ کرتا تھا، اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام گئے تو پیچھے سے ہارون کو حکمران ماننے کے بجائے اپنے ساتھ جوڑ لیا کہ یہ قوم بچھڑے کی پوجا کرنا چاہتی ہے تو چلو ان کو ایک بچھڑا بنا کر دے دو تو یہ احسان مند ہوں گے، اس کا خود مجاور بن کر بیٹھ گیا تاکہ نظر و نیاز بھی وصول کرے، مال بھی وصول کرے اور اپنی چودراہٹ بھی قائم کرے۔ اب کام تو اس نے کیا تھا اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، ہمیشہ جھوٹے لیڈروں کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کے بجائے ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اس طرح کے ڈھکوسلے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے جو سزا دی وہاں قرآن حکیم نے بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھ پر ذلت اور رسوائی بھی ہے اور آئندہ لامساس، تیری حالت اور مرض کی ایسی کیفیت اس پر مسلط کر دی کہ جیسے ہی کوئی آدمی قریب آتا تو اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی، ایسا ذہنی مریض بنا دیا کہ بس مجھ سے دور رہو، لامساس، مجھے مت چھوؤ۔ انسانوں کے قریب آنے سے اس کو اذیت ہوتی ہے، تنہا ہے تو ایسے پاگل اور نفسیاتی مریض ہوتے ہیں جو اکیلے رہیں تو بڑے خوش، انسانوں میں آئیں تو کیا ہے مصیبت میں مبتلا۔ تو خواہش تو تھی لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر کے چودراہٹ قائم کرنے کی، کہ وہ مجمع لگا کر بیٹھے، وہ خلیفہ بن کر بیٹھے اور لوگ چاروں طرف سے آئیں، اس کی خدمت کریں اور اس کی مجلس میں بیٹھیں، اجتماع ہو۔ لیکن معاملہ الٹا کر دیا اللہ نے کہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کے آنے سے۔ تنہائی پسند ایسا نفسیاتی مریض ایسا کہ وہ کسی انسان سے میل جول کرتا ہے تو اس کو اذیت ہوتی ہے، کہتا لامساس، مجھے مت چھونا، دور رہو مجھ سے۔ تو اللہ نے دنیا کی اس ذلت کے عذاب میں مبتلا کیا، اور پھر جیسے باقی تمام لوگ قتل کیے گئے تو اس کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ تو اللہ کے غضب سے قتل انسانیت بھی ہوتا ہے، تباہ و برباد بھی کیا جاتا ہے، اور دنیا میں ذلت اور رسوائی بھی ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ،
لہٰذا وہ تمام طبقہ بنی اسرائیل کے جن کے اندر غلامی اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد کرنے کے بجائے وہ 40 دن کا تھوڑا سا عرصہ تھا، اس کا انتظار کرنے کے بجائے سامری کے چکر میں آ گئے۔ ایسے ہی سامری سامراج بن کر لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں، ان کو طرح طرح کے بتوں میں الجھا لیتے ہیں۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا افطال علیکم العہد وامرتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا کوئی لمبی مدت ہو گئی تھی؟ 40 دن کوئی انتظار کی بات تھی؟ اتنا انتظار تو کیا جا سکتا تھا۔ جب تم نے خود مطالبہ کیا تھا کہ اللہ پاک کے پاس سے احکامات لے کر آؤ اور میں لینے گیا، پیچھے سے کیا تم بچڑے کی پوجا کرنے لگے؟ تو پہلی جماعت جس نے اس بت پرستی میں حصہ لیا، دل و جان سے اس کو خدا مانا، بلکہ الٹا موسیٰ علیہ السلام پر بھی بہتان لگایا، ان کی سزا تو قتل کی صورت میں آئی۔ دوسرے طبقے کا ذکر کیا قرآن نے، والذین عاملوا السیئات، جنہوں نے شروع میں غلطی کی، دھوکے میں آ گئے ان کے، اور کچھ وقت کے لیے اس بچھڑے کو پرستش کی، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ بہت جرم ہے، ثم تابوا من بعدہا، انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، اس کفر کی حالت سے نکلے موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان کو احساس ہو گیا، تو ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، تو بے شک تیرا رب اس کے بعد بہت ہی مہربان، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے ان کی توبہ قبول کی جاتی ہے، ان کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کے اندر غلامی اتنی رچی بسی نہیں، تنبیہ ہو جائے اور احساس جاگ جائے تو پھر کیا ہے، وہ ان کی توبہ وہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ قتل عام ہو چکا اور وہ تمام غلامانہ ذہنیت کے لوگ ان کا قتل ہو چکا، تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ انبیاء علیہم السلام کا غصہ یا غضب کسی نفسانی خواہش سے نہیں ہوتا۔ ہارون علیہ السلام پر بھی جو انہوں نے سختی کی، ان کے سر اور بال داڑھی کے پکڑ کر کھینچے، یہ کوئی غضب نفسانی کی وجہ سے نہیں تھی کہ بڑا بھائی ہے، رسول بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، یہ غضب خداوندی کی وجہ سے۔ انبیاء علیہم السلام کا غضب تب ہوتا ہے جب ملأ اعلیٰ غضبناک ہوتا ہے، اور ملأ اعلیٰ تب غضبناک ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم تھا بچھڑا بنا کر اس کی پرستش کرنا کہ ذات باری تعالیٰ کو غضب آیا، اس لیے قرآن نے کہا غضب من ربہم، ان کے رب کی جانب سے غضب۔ ذات باری تعالیٰ جب غضبناک ہوا تو ملأ اعلیٰ کے تمام فرشتوں میں غضب کی کیفیت طاری ہوئی، اور وہاں کا غضب منعکس ہوا موسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر پر، اور اس وقت تک یہ غضب ٹھنڈا نہیں ہوا جب تک کہ ان ظالموں کا قتل نہیں کرا دیا گیا۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو جب یہ قتل ہو گئے اور جماعت پاک صاف ہو گئی ان تمام ظالموں اور متکبروں سے، تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اور یہ ٹھنڈا ہونا بھی تبھی ہے جب ذات باری تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوا، ملأ اعلیٰ کا غضب، کیونکہ وہیں کا عکس انبیاء علیہم السلام کے قلوب مقدسہ پر پڑتا ہے۔ تو وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، موسیٰ علیہ السلام کا جب غضب ٹھنڈا ہوا تو انہیں خیال آیا کہ وہ جو تختیاں لے کر آیا تھا وہ میں نے کہاں رکھ دی۔ پیچھے ذکر کیا تھا القى الالواح، اتنا شدید غضب میں حالت میں تھے کہ تختیاں ایک طرف رکھیں اور بھائی کی گردن پکڑ لی کہ تم نے ان کو کفر اور شرک سے کیوں نہیں روکا۔ اب جب غضب ٹھنڈا ہوا تو پھر اب انہیں یاد آیا کہ تختیاں کہاں ہیں، تو اخذ الالواح، وہ تورات کی جو لکھی ہوئی تختیاں تھیں وہ انہوں نے لیں، وفی نسختہا ھدی ورحمۃ، اس نسخے میں اس تختیوں پر جو کچھ لکھا گیا تھا اس میں ہدایت تھی اور رحمت تھی۔ ناسخہ کا لفظ عربی میں
ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، انتقال کے لیے۔ نسخے کو نسخہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی ماسٹر کاپی سے منتقل کیا جاتا ہے کسی دوسرے پر۔ یا اسی طریقے سے مریض کے لیے حکیم یا ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، تو اس کو نسخہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ بطور تفاعل کے یہ نسخہ مریض کے مرض کو منتقل کر دے گا، دور کر دے گا، زائل کر دے گا، اس لیے اس کو نسخہ کہتے ہیں۔ تو یہاں جو لوح محفوظ میں تورات موجود تھی، اصل اس کی ماسٹر کاپی، اس سے جو نسخہ، اس سے جو منتقل ہو کر لوہے کی ان تختیوں پر جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس نسخے میں جو تورات کی شکل میں تختیوں کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو واقعتاً احکم الحاکمین کی حکمرانی اور اس کے اس فرمان شاہی پر یقین رکھیں گے، وہی اس سے ڈریں گے۔ اور جب وہ ڈریں گے تو ان کے لیے یہ نسخہ رحمت ہے، ان کا مرض دور کرے گا، ان کے روحانی جسمانی امراض کا علاج ہے اس نسخے میں۔ اب جب نسخہ یہاں سامنے رکھا اور یہ ہدایات جاری کی کہ یہ حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس میں بنیادی حکم وہی تھے جو ابھی پیچھے سورۃ الانعام میں گزرے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کون کون سی چیزیں تم پر حرام قرار دی گئی ہیں؟ شرک نہیں کرو گے، والدین کے حقوق ادا کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ظلم نہیں کرو گے، ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے، بد عہدی نہیں کرو گے، وغیرہ وغیرہ، پورا تولو گے، پورا ناپو گے۔ یہی 10-12 بنیادی احکامات وہی اس سورۃ تورات میں موجود تھے۔ اب چونکہ یہ لوگ طویل عرصے سے فرعونی نظام میں رہ کر آئے تھے، اور جو بالکل ہی ناکارہ تھے وہ تو قتل ہو چکے ہیں، یہ جو باقی بچتے ہیں ان کو جب یہ ہدایات سنائی گئیں کہ ان احکامات پر عمل کرو، تو غلامی کے اثرات تو ابھی ہیں جی۔ وہاں جو کچھ یہ کرتے دیکھتے رہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ، تو ان کی طبیعت پر یہ قوانین اور ضابطے گراں گزرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ اللہ کے احکامات ہیں، ہم تو اللہ کے ماننے کا مطلب سمجھتے تھے کہ بس ٹھیک ہے جی، ایمان لے آئے کافی ہے، یہ تو بڑی ہدایات کا پورا چارٹ، پورا سسٹم آ گیا اس میں، تو یہ ہم کیسے کریں گے؟ اچھا، پھر کچھ لوگوں نے یہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں ہے جی، اپنی طرف سے تم تختیاں لکھ کر لے آئے ہو، تو ہمیں طور پہاڑ پر لے جاؤ، وہاں ہم اللہ کی آواز سنیں اور اللہ پاک کہیں کہ بھائی اب یہ کتاب جو ہے میری ہی ہے، میں نے ہی یہ سسٹم جاری کیا ہے۔ قوموں میں جب غلامی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو حق بات سمجھنے کی استعداد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ادھر سے موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اب تک کتنے ہی مقامات اور مراحل ایسے ہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت ثابت ہو چکی ہے، حتیٰ کہ فرعونی بھی جب ان پر عذاب آتا تھا، طوفان کا عذاب آیا، ٹڈی دل کا عذاب آیا، چیچڑی کا عذاب آیا، خون کا اور مینڈک کا عذاب آیا، تو وہ خود موسیٰ سے دعا کراتے تھے کہ اپنے رب سے دعا مانگ کے یہ عذاب ٹل جائے۔ تو 10 دفعہ تو ان پر 9-10 دفعہ تو ان پر عذاب ٹلا۔ 10واں وہ مرحلہ تھا جب بنی اسرائیل کو آزادی دلا کر فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ 10 باتیں اللہ کے انعامات کی اپنے مشاہدے میں دیکھ چکے تھے کہ موسیٰ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اب جب موسیٰ سسٹم لے کر آئے کہ عمل کرو، اس کے مطابق نظام بناؤ، تو اب شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ میاں نے کہا یا نہیں کہا۔ ہم تبھی مانیں گے کہ جب اللہ میاں کے پاس لے جا کر ہم سے اللہ کی آواز سنواؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو یہ حجت بھی پوری کر دیتا ہوں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں کے لوگوں سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بھئی تم اپنے قبیلے کے بڑے بڑے جو بھی منتخب لوگ ہیں وہ نمائندے اپنے بنا لو۔ ظاہر ہے سارے مجمع کو تو اللہ کی آواز سنوانا مشکل ہے، تم سب کے سب جو ہے اپنے اپنے نمائندے بنا دو۔ تو ہر قبیلے نے اپنے اپنے نمائندے
دے دیے، دو دو تین تین کے قریب، ہاں جی، ہر ایک نے نمائندے دیے، تو وہ نمائندے لے کر موسیٰ علیہ السلام جی وہاں طور پہاڑ پر پہنچے 70 آدمیوں کو لے کر۔ اللہ میاں سے درخواست کی کہ یہ ان قوم کو ہدایت ہو جائے تو آپ اپنی آواز میں ان کو ہاں جی بتلا دیں کہ یہ اللہ کا قانون اور حکم ہے۔ تو اللہ میاں نے کہا چلو ان کو وہاں لے آؤ۔ تو یہ طور پہاڑ پر 70 بندوں کو لے کر پہنچ گئے۔ اب وہاں اللہ میاں کی آواز بھی سن لی، اللہ میاں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ ہاں جی تجلی الہی سے آواز آئی کہ بھئی یہ اللہ کا حکم نامہ ہے، اس کے مطابق عمل کرو۔ اب معاملہ کیا ہے کہ اس کے بعد تو بات مان لینی چاہیے، لیکن وہاں ایک نیا مطالبہ شروع کر دیا، کہنے لگے فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، ہمیں کیا پتہ آواز کہاں سے آ رہی، ہم تو اللہ میاں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ میاں نیچے آئے، ہم اس کی شکل و صورت دیکھیں، پھر وہ ہمیں حکم دے، تو پھر ہم کیا ہے۔ تو اللہ میاں نے کہا عجیب تماشا انہوں نے بنا رکھا ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں کہا ہے فلما اخذتہم الرجفۃ، اور دوسری جگہ پر کہا فاخذتہم الصاعقۃ، ان کے اوپر بجلی کڑکی، آسمان سے بجلی کڑکی، اور جس پہاڑ پر نیچے کھڑے ہوئے تھے وہ اس نے زلزلہ، اور وہیں وہ بے ہوش ہو کر پیارے ہو گئے، موت ان کے اوپر بھی آ گئی۔ بظلمہم، ان کے ظلم کے سبب ظالمانہ مطالبہ تھا کہ اللہ پر یقین نہیں ہے، اتنی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، موسیٰ پر یقین نہیں ہے، تو جو موسیٰ کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ کے کلام پر کیا ایمان رکھے گا؟ اور پھر جو اللہ کے کلام کو نہیں مانتا وہ اللہ کو اگر سامنے بھی آ کر کہہ دے تو پھر کون سا مانیں گے؟ یہ پھر کوئی اور بہانہ نکال لیں گے۔ تو اس لیے بجلی آسمان سے کڑکی اور زمین ہلی، اور وہ 70 کے 70 مر گئے۔ اب جب سب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب عجیب بات ہے، پہلے والے تو پیسے قتل کروا دیے، وہاں وہ جو تھے باقی جو ان کے منتخب نمائندے آئے تھے وہ اللہ میاں نے مار دیے، تو واپس جاؤں گا تو قوم کیا کہے گی؟ اس لیے بڑے نخرے والی دعا کی اللہ میاں سے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو گئے۔ کہا اللہ میاں سے ربی، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل، اگر ان کو مارنا ہی تھا تو وہاں مار دیتا۔ ان کو تو نے قتل کرنا ہی تھا تو جیسے باقی پہلے قتل ہوئے تھے، تو ان کو من قبل، اور پھر انہی کو کیا مارنا، تو اگر مارنا یہاں تھا تو پھر مجھے بھی مار دیتا۔ وَإِيَّايَ، جی تو ان کو قتل کرنا تھا یا تو پہلے ہی قتل ہو جاتے، اب میں اکیلا کھڑا ہوں اور یہ 70 آدمی جو ہے مرے پڑے ہیں، تو یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اور پھر اللہ میاں سے بڑے نخرے والی دعا کی، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے ہمارے بے وقوفوں کے کرتوت کی وجہ سے، تو تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ جی بے وقوفوں نے ایک حرکت کی ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو بے وقوفوں کی اس حرکت پر تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا۔ پھر اللہ میاں سے ایک اور درخواست بھی کی کہ یہ جو بجلی کڑکی اور یہ جو زلزلہ آیا اور یہ مر گئے ہیں، جی ہلاک کرنا چاہتا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اور ہلاک کرنا ہی تھا تو مجھے بھی ساتھ ہی کر دیتا، لیکن یہ جو تم نے ہاں جی ان کو یہ جھٹکا دیا ہے، لگتا یہ کہ یہ تیرا امتحان ہے، ان ہی الا فتنتک، یہ صرف اور صرف تیری آزمائش ہے، تو نے ہم سے امتحان لیا ہے، اس لیے تو اس آزمائش سے ہمیں نکال۔ اور یہ آزمائش اس لیے ہے کہ تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، کہ اس آزمائش اور فتنے کے ذریعے سے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو تیری آزمائش ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، انت ولینا، تو ہمارا والی ہے، فاغفر لنا، ہماری اس غلطی کو معاف کر دے۔ تو پوری 70 آدمیوں کی طرف سے اللہ سے معافی مانگی، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر دے،
وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، تو بہت ہی کیا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی شدت سے دعا مانگی، اور دعا اللہ میاں نے قبول کر کے کہا چلو جی معاف ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر سورۃ بقرہ میں گزرا ہے کہ ہم نے تمہیں ثم بعثناکم بعد موتکم لعلکم تشکرون، موت دینے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ یا تو وہ زلزلے اور اس کے نتیجے میں وہ اتنے دہشت زدہ ہوئے کہ ایک قسم کے کومے میں چلے گئے۔ موت کو اللہ نے رات کو بھی جو سوتا ہے انسان اسے بھی موت سے تعبیر کیا ہے، اور اس کو بھی بعث سے کے جملے سے قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو اسی طرح کی ان کی کیفیت تھی، مکمل جو حتمی موت جو اجل مقرر ہے وہ تو نہیں آئی، ظاہر ہے کہ دوبارہ ابھی زندہ ہونا تھا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تیری آزمائش ہے، تو نے ہمیں جھٹکا دیا ہے، ہاں جی، ہلاک کرنا تیرا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اگر ہلاک کرنا ہوتا تو پہلے کر دیتا، تو اور اگر ہلاک کرنا ہوتا تو مجھے بھی ساتھ ہی کر دیتا، لیکن یہ لگتا ہی ہے کہ تیری آزمائش ہے، تو معاف کر، ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ تو اللہ پاک نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس طریقے سے ان کو یقین آ گیا کہ یہ مطالبات غلط ہیں اور یہ تورات صحیح ہے۔ لیکن پھر بھی واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اب اس پر عمل کرو، جماعت بندی کرو، ہاں جی، اپنے لشکر تیار کرو اور قوم سے جہاد کرو، دشمن کا مقابلہ کرو۔ تو وہاں بھی موسیٰ سے کہتے ہیں انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ تو 40 سال یہ اسی وادی طی کے اندر پھرتے رہے، گمراہی کی حالت کے اندر جی۔ اور پھر اگلی نسلیں آئیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے جا کر قوم عمالقہ سے جنگ لڑی اور فلسطین اور بیت المقدس کو آزادی حاصل ہوئی۔ اب جب اللہ نے معاف کر دیا اور یہ لوگ واپس آ گئے اور کچھ انہوں نے عمل درآمد شروع کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا بھی مانگی، وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، اے اللہ انہیں زندہ بھی کر دے، معاف بھی کر دے، اور ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں حسنہ، غلبہ اور حکومت اور ترقی اور کامیابی ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی ہمیں عطا فرما، انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف رجوع اور توبہ کرنے والے ہیں۔ ہماری اس ہدایت، ہمارا تمہاری طرف رجوع ہونا، آپ کی طرف متوجہ ہونا، اس تورات پر عمل درآمد کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں خاص طور پر بنی اسرائیل کو دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اعلیٰ ترین درجے کی۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تفسیر میں حاشیے میں بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا مقصد یہ تھا کہ میری قوم کو، بنی اسرائیل کو ایسا اعلیٰ مقام عطا فرما کہ دنیا میں بھی ان کو حکمرانی رہے اور آخرت میں بھی، اور ایک خصوصی حیثیت حاصل ہو جو دنیا میں کسی اور قوم کو حاصل نہ ہو۔ کیونکہ اگلی جتنی گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے اس میں جزوی طور پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی گئی، اور بتلایا کہ یہ جو اعلیٰ مقام جو اپنی جماعت کے لیے تم مانگ رہے ہو، یہ تمہاری جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ تو آخر میں نبی الامی آ رہے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام تو دراصل ان کے لیے مخصوص ہے۔ اس کی تفصیلات یہاں قرآن حکیم نے آگے بیان کی ہیں۔ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے دعا کا جواب بھی ہے، اور یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو اس کا قاعدہ اور ضابطہ اور آپ کی جو بین الاقوامی بعثت ہے اس کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ قال، اللہ میاں نے اس موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں کہا کہ عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جس کو میں چاہوں اس کو پہنچے گا، اور چاہنے کا مطلب وہی ہے کہ جو جرم کریں گے، افتراء کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کو میری سزا ضرور پہنچے گی۔ عام ضابطہ اور قاعدہ تو یہ ہے کہ جو بھی جرم کرے گا اس کے لیے سزا ہے، البتہ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت وہ ہر شے پر وسیع ہے، میرے غضب کے مقابلے پر میری رحمت وسیع ہے،
غضب تو صرف اسی وقت اللہ کو آتا ہے جب شرک اور کفر کیا جائے، ان الشرک لظلم عظیم۔ باقی معاملات میں تو میری رحمت غالب رہتی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ باقی رہی یہ بات کہ تم نے مطالبہ کیا ہے کہ وقتب لنا، لوح محفوظ میں ہمارے لیے لکھ دیا جائے کہ ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں اعلیٰ مقام ملے گا، تو میں یہ لکھوں گا تو صحیح، لیکن اس کے لیے ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے، فَسَأَكْتُبُهَا، میں یہ لکھوں گا، یہ رحمت اور وسعت ان کے لیے الذین یتقون، نمبر ایک جو لوگ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ سے ڈرتے ہوں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نمبر دو یہ کہ وہ انسانیت پر مال خرچ کرنے کے لیے کوشش کریں گے، زکوٰۃ کا نظام بنائیں گے، انسانوں کے مسائل حل کریں گے۔ نمبر تین یہ کہ والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، وہ لوگ جو ہماری آیات پر پختہ ایمان رکھتے ہوں گے۔ تیسری بات، ان کے لیے میں لکھوں گا، یہ تو ایک عمومی قاعدہ اور ضابطہ ہو گیا، لیکن یہ خاص طور پر یہ جو دنیا اور آخرت کی حسنہ ہے، یہ میں لکھوں گا عن قریب، لیکن ان لوگوں کے لیے الذین یتبعون، وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی ہے، الرسول، اس رسول کی جو النبی الامی، جو نبی امی پر ایمان لانے والے ہیں، اس کی اتباع کرنے والے ہیں۔ الرسول الف لام داخل کر کے مخصوص کر دیا اعلیٰ درجے کے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور وہ النبی کا وصف بھی بیان کر دیا الامی۔ امی کی یہ جو نسبت قرآن حکیم نے بیان کی ہے، اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ امی یا تو سے ہے، والدہ، اور اس کی بنیاد پر امی جو بچپن سے ماں کے پیٹ سے آیا ہے اور اس نے کوئی اور تعلیم حاصل نہیں کی، جیسے بچہ جو ہے وہ کسی سے سیکھا ہوا نہیں ہوتا، اس کی جتنی بھی کام کاج کرنے کے عمل ہوتے ہیں وہ قدرتی اور فطری طور پر ہوتے ہیں، یہ عام طور پر بیان کی جاتی ہے۔ اور امی کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ام القریٰ کے رہنے والے، ام القریٰ مکہ مکرمہ کا لقب ہے، ہاں جی، قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر مکہ کے لیے یہ ام القریٰ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ام القریٰ کے رہنے والا امی، جیسے شام کا رہنے والا شامی اور ام القریٰ کا رہنے امی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ولادت مبارکہ یہاں مکہ مکرمہ میں ہوئی اور مکہ کے رہنے والے ہیں، ام القریٰ کے رہنے والے ہیں، اس نسبت سے آپ کو امی کہا گیا۔ تو نبی امی جو الرسول بھی ہیں، وہ لوگ جو ان کی اتباع کریں گے، ان کے لیے میں نے یہ لکھا ہے کہ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی جن کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ پائیں گے لکھا ہوا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ نبی امی کے بارے میں بشارت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ تورات میں لکھی ہوئی بات، ہاں جی، تمہیں اس نبی امی کی آمد کی خوشخبری سنانی ہے، تو تورات میں بھی موجود ہے، اور آگے انجیل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے وہ خوشخبری سنائی ہے لوگوں کو۔ آج تمام تر تحریفات کے باوجود بھی بائبل میں وہ آیات موجود ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ موجود ہے۔ تو وہ جماعت تورات اور انجیل میں یہ لکھا ہوا پائے گی کہ ایک نبی آخر میں آنے والے ہیں، یأمرہم بالمعروف، اس نبی کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کو معروف اچھے کاموں کا حکم دے گا، اس کا نظام قائم کرے گا، قومی اور بین الاقوامی نظام۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور فضول اور لغو اور منکرات جو انسان دشمن چیزیں ہیں ان تمام کو روکنے کا نظام بنائے گا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے تمام پاکیزہ رزق حلال قرار دے دیا جائے گا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ،
اور ان پر جتنی خبیث اور گندی چیزیں ہیں وہ حرام قرار دے دی جائیں گی۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے تمام بوجھ ختم کر دیے جائیں گے، جو بوجھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ان کے گناہوں کی وجہ سے لادے گئے تھے۔ جیسا کہ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ان کی ان سزاؤں کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھیجی، ان پر بہت سارے کھانے حرام قرار دے دیے، حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام قرار دی بہت ساری چیزیں ان کی کرتوتوں اور ان کے ظلم کی وجہ سے۔ تو امت محمدیہ پر ایسا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے ملت سمحا بیضا، آسان ملت کے طور پر مجھے مبعوث کیا گیا ہے، حنیفیہ۔ ایسے ہی وہ بوجھ، اغلال، قیدیں، التی کانت علیہم، وہ جو قیودات، اغلال، زنجیریں جن سے لوگوں کو جکڑا جاتا ہے، تو ان باقی تمام اقوام کو ہدایت دینے کے لیے جو زنجیریں لگائی گئی تھیں، جو حد بندیاں لگائی گئی تھیں، جو بوجھ لگائے گئے تھے یہودیوں اور عیسائیوں پر، امت محمدیہ سے یہ سب اٹھا دیے جائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے میں یہ لکھوں گا، مالائے اعلیٰ میں ان کے لیے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ فالذین آمنوا بہ، ان میں سے جو لوگ اس نبی امی پر ایمان لانے والے ہوں گے، ان کی رفاقت اختیار کریں گے، وعزروہ ونصروہ، اب اس نبی کی مدد کریں گے اور وہ اتباع کریں گے اس نور کا، الذی انزل معہ، جو ان پر نازل ہوا، قرآن حکیم۔ اور قرآن حکیم میں جو ہدایات اس پر عمل درآمد کرنے کا جو طریقہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سنت کے بیان کیا ہے، تو قرآن و سنت کا جو نور ان پر نازل کیا گیا ہے، ان کے لیے میں یہ لکھوں گا کہ ان کے لیے دنیا کا حسنہ بھی ہے، فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی حسنہ۔ یہ جماعت ہے نبی امی کی ماننے والی، اولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب جماعت ہے۔ تو اس کے سیاق و سباق سے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے مخصوص دعا کا تذکرہ کیا تھا، تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ مخصوص مقام تو امت محمدیہ کے لیے ہے، تم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ باقی رہی میری رحمت، وہ تو رحمتی وسعت کل شیء، عام ضابطے اور قانون کے تحت تمہارا جو آدمی بھی اچھا کام کرے گا اس کو میں انعام دوں گا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ جو مخصوص مقام ہے، یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کے لیے، جو نبی الامی کی اتباع اور اس کی پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو اس طرح اس رکوع میں قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے وہ بچھڑے کی پوجا کی، ان کے قتل واضح طور پر اظہار کیا اور ان کو سزا دی گئی، اور جو انعام والے تھے ان کو انعامات کا تذکرہ ہوا، اور پھر ساتھ ہی امت محمدیہ کے فضائل اور اس کی اہمیت بھی بیان کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ۔ اجمعین۔